لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأتقي الطعامي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال زين العابدين عليه الصلاة والسلام: وقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيرا. عزاداران سرکار مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار سید الشہداء، جب سے فلک پر 1446 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں۔ مسلسل جب سے چاند نکلا ہے، آپ سیدہ کے لال پر گریہ کر رہے ہیں، سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، آج ربیع الاول کی 4 تاریخ گزر چکی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ روتے روتے تھک گئے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، رونے ہی کے لیے تو آپ نے جلوس عماری کا انعقاد کیا ہے۔ آپ رونے ہی کے لیے اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس فرش عزا پر زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! بھئی ہم نے اور آپ نے صرف کربلا کو سنا ہے، ہم نے سنا ہے کہ 7 محرم میں خیمہ حسینی میں پانی ختم ہو گیا، ہم نے سنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حسین کے بچے صدائے لتش لتش بلند کر رہے تھے، ہم نے سنا ہے علی اصغر کا پیاس سے عالم ایسا تھا کہ جیسے مچھلی بغیر پانی کے کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کر دیتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا تھا، ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ صبح سے حسین لاشیں اٹھاتے رہے، ہم نے اور آپ نے سنا ہے حسین ہر لاشوں پہ کہتا رہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اور آپ نے سنا ہے کہ حسین نے ایک دن میں 71 مرتبہ یہ جملہ پڑھا جب حبیب کا لاشا اٹھایا انا للہ، مسلم کا لاشا اٹھایا انا للہ، خود کا لاشا اٹھایا انا للہ، علی اکبر کا لاشا اٹھایا انا للہ۔ آئے غریب زہرا ایک دن میں 71 مرتبہ آواز لگاتا رہا انا للہ۔ اجرکم اللہ، بابا سے بلند گریہ کیجیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آپ کربلا میں آئے ہیں حسین پر گریہ کرنے کے لیے۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، الوداعی دن چل رہے ہیں نا، ارے بیویوں کو رخصت کہہ دو، اب جو اگلے برس بچے گا وہ حسین پر روئے گا، اور جو چلا جائے گا تو سلام آخر پیش کرو نا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہو بیویوں خدا حافظ۔ ارے جیسے ماتم کرنا چاہیے تھا ویسے ماتم نہیں کر پائے ہیں، جیسے نوحہ کرنا چاہیے تھا ویسے نوحہ نہیں کر پائے ہیں، جیسے گریہ کرنا چاہیے تھا ویسے گریہ نہیں کر پائے ہیں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، مجھے جو پیاس دو اشکوں کے جام حاضر ہے، مجھے جو پیاس دو اشکوں کے جام حاضر ہے۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، مجھے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم بھی رہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے۔ مولا ان عزاداروں کو معاف کر دینا، اگر رونے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ان سے گریہ میں کوئی کمی ہو گئی ہو۔ مولا آپ ہمارے گھروں میں آئے تھے، ہمارے محلوں میں آئے تھے، مولا رونقیں لے کے آئے تھے، لیکن مولا آپ جا رہے ہیں، ہمارے محلے اجڑ جائیں گے، ہمارے دل خالی ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بیوی آپ آئی تھی گھروں میں رونقیں لے کر، ہمارے محلوں میں رونقیں لے کر، لیکن بیویاں جا رہی ہے خدا حافظ، اللہ رکھے الوداع۔ بی بی زینب الوداع، بی بی رقیہ الوداع، بی بی سکینہ الوداع، لیکن بیوی
بیویوں جاتے جاتے وعدہ کرتے جانا اگلے برس ہمارے اب پتا کرو اگر رونا نہیں آ رہا ہے سر کو جھکا دو سر کو جھکا کے کہو حسین رونے کی بھیک دے دے بی بی صدیقہ طاہرہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے بی بی آتی ہے رومال لے کر لیکن بی بی کا عالم کیا ہے بی بی کی کلائی ٹوٹی ہے بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہے اللہ جانے کون سے ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا کون سا ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہوگا پسلی میں ہاتھ رکھ رکھ کے رومال پھیلا پھیلا کے کہتی ہے اے زدار یہ تیری آنکھ کے آنسو نہیں میرے زخمی حسین کا مرہم سیدہ کا رومال خالی آنے نہ پائے زہرا کا رومال خالی آنے نہ پائے عزیزو ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے ہم نے اور آپ نے سنا ہے علی اکبر کے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہم نے اور آپ نے سنا ہے علی اصغر کے گلے پہ جو تیر لگا تھا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ حسین نے چہرے پر خون کو مل لیا تھا ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا تھا ہم نے اور آپ نے سنا ہے شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے تھے ہم نے آپ نے سنا ہے کہ سکینہ کی بالیاں چھینی گئی تھی ہم نے آپ نے سنا ہے سکینہ نے تماچے کھائے ہیں ہم نے آپ نے سنا ہے سکینہ نے تازیانے کھائے ہیں ارے سن کے اتنا رو رہے ہیں تو کوئی زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے ایک سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ 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 تمہیں سلامت رکھے اللہ تم شاد و آباد رہو میں بی بی سکینہ کا تذکرہ کروں گا نا دامن مراد کو پھیلا لینا غازی عباس کا علم لگا ہوا ہے بھیک مانگ لینا اس لیے کہ غازی کو اگر سکینہ کا واسطہ دو تو غازی کو بھی خالی نہیں لوٹاتا ہے جس کی جو مراد ہو اے بھیک بٹ رہی ہے اے بغیر بازوؤں کے عطا کرنے والے تجھے سکینہ کا واسطہ اجرکم اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ہاں عزیزو کوئی زینب کبریٰ سے پوچھے نا کہ زینب کبریٰ نے کربلا کے میدان میں سارا منظر دیکھا کیسے برداشت کیا ہوگا روایت یہ کہتی ہے میں مختصر کروں مصاحب کو روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے یزید ملعون شراب کے نشے میں ہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے آل حرم اہل حرم اسیروں کا قافلہ رسول کی بیٹیاں علی کی بیٹیاں سیدہ کی بیٹیاں سربرہنا ہے فرش پر زمین پر بیٹھی ہوئی ہے وہ ملعون عرش پر وہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا زینب کلثوم فرش پر بیٹھی تھی ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے شمر بتا تو نے کربلا کے میدان میں کیا کیا شمر کہتا ہے سنو گے عزیزو احساس والو اولاد والو اللہ تمہارے گھر سلامت رہے اللہ کسی کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے سیدہ کا گھر ایک دوپہری میں اجڑ گیا میں نے جملہ کہہ دیا گھر بسانے کے لیے سالوں گزر جاتے ہیں ارے جس گھر کو جس حسین کو چکیاں پیس پیس کر زہرا نے پالا تھا اللہ ایک دوپہر میں سیدہ کا رسول کا پورا چمن اجڑ گیا ہے کہ شمر بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا شمر کہتا ہے ہم نے کربلا کے میدان میں بڑے بڑے سرداروں کو مارا ہم نے حر کو مارا ہم نے مسلم ابن اوسجا کو مارا ہم نے حبیب ابن مظاہر کو مارا ہم نے زہرتین کو مارا ہم نے عباس کے بازو کاٹے ہیں ہم نے علی اکبر کے سینے میں سنا توڑی اور وہ عجیب جملہ کہتا ہے کہتا حسین دل پر دل باندھ کر آئے تھے ہم حسین کے ایک دل کو کاٹتے تھے کہ دوسرا دل جوان ہو جاتا تھا پھر حسین مستل میں آتے تھے پھر ایک دل کو کاٹتے تھے کہتا ہے کہ ہم نے عباس کے بازو کاٹے ہم نے قاسم کا لاشا پامال کر دیا ہم نے علی اکبر کے سینے میں سنا توڑ دی ہم نے اونو محمد کو مار دیا آخر میں ہم نے حسین کو گھیر کے مارا جیسے یہ جملہ اس نے کہا کہ ہم نے حسین کو گھیر کر مارا اب زینب سے رہا نہیں گیا زینب کے دوست کو کذاب ابن الکذاب اے جھوٹے جھوٹے کی اولاد خاموش ہو جا میرے بھائی کو اتنی آسانی سے نہیں مارا ہے میرے بھائی نے بھی وہ جنگ کی ہے ایسی لڑائی لڑی ہے کہ کوفے کے ہر گھر میں سب ماتم بچھا دیا اجرکم اللہ
عزیزو سنو گے، روایت کہتی ہے کہ جیسے یزید ملعون نے یہ سنا نا کہ بیویوں میں سے ایک جملہ ہے، بی بی نے کہا، یزید ملعون کہتا ہے یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے؟ کسی نے بڑھ کے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اللہ جانے کیسے سنو گے، اللہ جانے کیسے سنو گے، تماچے مارنے، اگر پرسے کے لیے آئے ہو، رونے کے لیے آئے ہو، دل میں اگر درد ہے، اللہ 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 تمہارے گھر سلامت رہے، اللہ اللہ تمہاری بہنیں سلامت رہے، کسی کی بہن ایسا دربار میں نہ ہو جیسے عباس کی بہن زینب، جیسے حسین کی بہن زینب، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، قیامت کا جملہ ہے، روایت یہ کہتی ہے، یزید ملعون کہتا ہے ہم زینب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز و روایت پڑھوں گا انشاءاللہ سارا مجمع اگر محسوس کیا تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کہتا ہے علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیجئے ایک مرتبہ علی کی بیٹی جھربٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، تمام بیویوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن فضا ہے کہ آگے سے ہٹتی نہیں ہے۔ یزید نے کہا شمر ضعیفہ کو سامنے سے ہٹا دے، لیجئے شمر نے تازیانہ نکالا، ایک مرتبہ قریب آتا ہے، چاہتا ہے کہ فضا کو تازیانہ لگا کے ہٹائے، کہ فضا نے کہا او میری قوم کے لوگوں، تو میری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ تمہارے قبیلے کی عورت کو تازیانہ لگانا چاہتا ہے اور تم کھڑے پہ دیکھ رہے ہو۔ سب غلاموں نے تلواروں کو نکالا، یزید کے سامنے آگے کہا یزید شمر کو روک لے ورنہ بھی دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ اللہ اکبر، یزید نے شمر کو روکا، ارے تازیانہ بھی فضا کو نہ لگانا، ارے ہائے زینب تڑپ گئی، نجف تڑپ کر کے کہتی ہے بابا کنیز کے جانے والے دربار میں اتنے ہیں، لیکن تیری بیٹی کا کوئی جانے والا نہیں، کوئی ایک نکل کر نہ آیا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ سیدہ کی بیٹی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سنو گے عزیزو، روایتوں کے عجیب جملے ہیں ہم عزیزو۔ ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے کہ بیان کرو کہ تم نے کربلا کے میدان میں کیا دیکھا۔ سب سے بڑی مصیبت ہے، سینے میں دل ہے، دل میں درد ہے، درد میں اگر حسین بستا ہے نا تو پھر یہ جملہ دلوں تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ روایت کے عجیب جملے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید ملعون جناب زینب سے پوچھتا ہے کہ تم نے کربلا کے میدان میں سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی، کربلا کے میدان میں تمہارے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ یزید یہ سوچ رہا تھا زینب ابھی بیان کرے گی، عباس کے بازو کا کٹ جانا، قاسم کے لاشے کا پامال ہو جانا، علی اکبر کے سینے میں سنا کا لگ جانا، علی اصغر کے گلے پہ تیر کا لگ جانا۔ زینب یہ بیان کرے گی کہ میرے بھیا کا لاشا تیروں پر معلق ہو جانا، لیکن عزیزو زینب نے کوئی مسائب بیان نہیں کیے۔ زینب نے یہ نہیں کہا میرے بھائی کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا تھا، میرا جوان علی اکبر مارا گیا، میرا قاسم پامال ہو گیا، میرے عباس کے بازو کٹ گئے، بلکہ احساس والا بھی کہتے کو میری جانب دیکھو۔ عجیب جملہ کہا کہ زینب کہتی ہے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ علی کی بیٹی اور تجھ جیسے شرابی سے بات کر رہی ہے۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ علی کی بیٹی تجھ جیسے شرابی سے کلام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے اور آپ نے سنا تب اتنا رو رہے ہیں۔ ہاں کوئی سید سجاد سے پوچھو نا، میرے مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی ہے؟ میرا مولا تڑپ کر کہتا تھا الشام الشام الشام۔ مولا شام میں کیا گزر گیا؟ کہ وہ زندان شام، وہ بازار شام، وہ دربار شام، مولا دربار میں کیا گزر گئی؟ کہ میری 4 برس کی سکینہ امتحان دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ پڑھوں گا، کل رات مقتل پڑھ رہا تھا، غالباً مقتل مکرم یا مقتل حسین کا ایک عجیب جملہ ہے، آپ سب نے سنا ہے نا۔ یزید ملعون کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور دندان مبارک حضرت غریب کربلا پہ مار رہا تھا نا، تو عزیز جملہ اس کا جو میں نے مقتل میں پڑھا، آج تو بہت دیر تک رہو گے عزیز، تو چھڑی مار نہیں رہا تھا، اس نے مولا حسین کے دانتوں پہ چھڑی ماری اور ایک جملہ کہا، سر کو دیکھ کے کہتا حسین بتاؤ چھڑی کی ضرب کیسی لگی؟ اللہ ضرب کیسی لگی؟ حسین ضرب
سکینہ امتحان دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کے سینے پہ سونے والی بچی بھی آئی ہے۔ ہاں نیچے سکینہ کو آگے لایا گیا۔ سکینہ سے ملون کہتا ہے کہ اپنے بابا سے ملے گی، کب کیوں نہ ملوں گی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ اس نے کش پر جو کپڑا پڑا ہوا تھا کپڑے کو ہٹا دیا، حسین کا کٹا ہوا سر۔ اللہ کسی بچی کو وہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے منظر دیکھا ہے۔ ہاں عزیزو، کیا 4 برس کی بچی اسی لیے ہوتی ہے کہ باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے؟ اللہ اکبر، لیکن سکینہ نے دیکھا ہے۔ اب جس کی بچیاں ہیں، جس کی بیٹیاں ہیں، تمہاری پوتیاں ہوں گی، تمہاری نوازیاں ہوں گی، تمہاری بیٹیاں ہوں گی، نہیں بیٹی نہیں پوتی نہیں نوازی، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی نا۔ ذرا سوچو، اپنے بچوں پر تصور کرو۔ ہائے سکینہ، جیسے ہی بابا کا کٹا سر دوڑ دیکھا فوراً سر کی جانب چلنے لگی کہ ایک مرتبہ یزید کے کہنا بچی وہیں بیٹھ جا، وہیں بیٹھ جا۔ سکینہ وہیں بیٹھ گئی کہ میں تو تب مانوں گا کہ تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا جب یہ سر تش سے اٹھے تیری گود میں آ جائے۔ اور سکینہ بیٹھی ہے، اہل حرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا اور ایک جملہ کہا، او میرے بابا، ظالم کا دربار ہے، تیری محبت کا امتحان ہے، بابا میری گود میں آ جا۔ ارے سر مظلوم کربلا بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا۔ سکینہ نے منہ میں منہ رکھ دیا، بابا آپ کے بعد تماچے۔ جزاک اللہ، کرو ماتم، کرو ماتم، کرو ماتم، اللہ دائی ماتم ہے، بچے جو اگلا برس، اللہ دائی ماتم ہے، خدا حافظ کہہ دو، خدا حافظ کہہ دو۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں علی اکبر ہے، کس کے پہلو میں قاسم ہے، کس کے پہلو میں اولا محمد ہے۔ ہاں عزیزو، 4 برس کی بچی بھی آتی ہے نا، پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہے۔ رو کے کہتی ہے کاش یہ کربلا کے میدان میں ہوتے، میرا علی اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ عزیز و روایت سنو گے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ایک جملہ سنیے۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب مجلس اعزا ہوتی ہے، فرش اعزا بچ جاتی ہے، بی بی صدیقہ طاہرہ کے رونے والے کے قریب رومال پھیلا کے کہتی تیرے آنسو نہیں، میرا زخمی حسین کا مرہم ہے۔ اور عزیزو، جب سارے عزادار رو کے چلے جاتے ہیں نا، سیدہ زہرا سر سے ردا کو اتارتی ہے، فرش اعزا پہ بچھا دیتی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے معبود میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھنا، میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھنا، ان کے بچے سلامت رہے، ان کا گھر سلامت رہے، ان کا خاندان سلامت رہے۔ اے جس کا خاندان کربلا کی جلتی رہتی پر بگڑ گیا، وہ تمہیں سلامتی کی دعا دے جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی کم نہ دے سوائے میں مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ میرا مولا سید سجاد امام مظلوم صابر امام میرا کہتا ہے الشام، دربار شام، زندان شام، بازار شام۔ عزیزو، جب منہال نے سوال کیا، احساس والو، اولاد والو، ہاں عزیزو رہائی ملی ہے نا، رہائی کے کئی اسباب لکھے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ روئیں گے، تڑپ کے روئیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کر لیا۔ روایت ہی کہتی ہے کہ رہائی کے بہت سارے اسباب لکھے ہیں، لیکن عزیزو ایک سبب بتاؤں، رہائی کا ایک سبب کیا تھا؟ رہائی کا ایک سبب جو علماء نے لکھا ہے کہ زندان میں سکینہ کا مر جانا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، میں نے بہت تیزی سے جملہ پڑھ دیا کہ رہائی کا ایک سبب تھا سکینہ کا زندان میں مر جانا، کہ جب سکینہ زندان میں مر گئی نا تو اہل حرم کو رہائی ملی۔ ارے اب عشرہ تک زندان میں سکینہ رہے گی لیکن پورا گھر آزاد ہو گیا۔ اجرکم اللہ، روایت کہتی ہے منہال نے پوچھا مولا سجاد ارے جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے؟ مولا جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے؟ مولا نے کہا منہال میری سکینہ کے سوالوں نے سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ کہ لیکن مولا سکینہ کے سوالات نہیں،
سکینہ کے سوالات نے کہا وہ مظلومیت تھی، وہ معصومیت تھی، وہ مظلومیت تھی، وہ معصومیت تھی سکینہ کے سوالات میں کہ سجاد بوڑھا ہو گیا۔ اللہ اکبر کا مولا کیسے سوالات کا جب صبح ہوتی تھی سوال کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا تلاش رزق میں جا رہے ہیں۔ شام کو پھر پوچھتی تھی اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا گھر جا رہے ہیں۔ صبح و شام پوچھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ ہمیں مدینے جانا نصیب نہ ہوگا، کیا ہم مدینے نہ جائیں گے، کیا ہمیں مدینے جانا نہ ملے گا۔ ارے جو صبح و شام مدینہ مدینہ کرتی تھی وہ سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ روایتوں کے عجیب جملے ہیں، مقاتل نے لکھا کہ ایک شب کو سکینہ کو ہلکی سی نیند آئی، بابا کو خواب میں دیکھا کہ بابا حسین آئے ہیں۔ مقاتل نے خواب میں لکھا ہے پہلے سکینہ نے خواب میں دیکھا اماریاں اتر رہی ہیں، اماریوں میں سے بیویاں اتر رہی ہیں، ایک بیوی ایک اماری سے حوا اتری، مریم اتری، سارہ اتری اور آخر میں سیدہ زہرا اتری ہے۔ جیسے ہی خواب میں دادی کو دیکھا نا بس سکینہ لپٹ کر کہتی ہے دادی میرا نام اجڑ گیا، دادی میرا بابا مارا گیا، دادی میرا چچا اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں اب روایت کہتی ہے بابا حسین کو خواب میں دیکھا۔ جب عزیز و سکینہ بیدار ہوئی تو ایک مرتبہ آواز دیتی ہے بابا حسین، اے میرے بابا حسین، اے میرے بابا حسین، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو؟ ابھی آئے تھے نا لینے کے لیے۔ اہل حرم نے سمجھایا بیٹا تم نے خواب دیکھا ہے کہ نہیں ابھی میرا بابا آیا تھا مجھے کہہ رہا تھا سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میرا بابا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ لیجیے حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی تسلی کے لیے زندان میں آیا۔ جیسے ہی سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا اور منہ کو منہ رکھ دیا کہ بابا ابھی تو آئے تھے، یہ گردن کو کس نے جدا کر دیا؟ بابا ابھی تو آئے تھے، یہ ریش مبارک کو خون سے کس نے خضاب کر دیا؟ بابا ابھی تو آئے تھے، چہرے پہ خون نہیں تھا۔ پہل کرتے کرتے وہ جو صبح شام مدینہ مدینہ کرتی تھی وہ سکینہ سو گئی۔ سید سجاد نے نبض پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری بہنہ اس دنیا سے چلی گئی، لیجیے وصال آئی، تختہ غسل میں لٹایا گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی ایک مرتبہ باہر نکل آئی۔ جناب سید سجاد نے سوال کیا رسالہ کیا بات ہے، کیوں نوحہ گری کر رہی ہے، کیوں رو رہی ہے، کیوں چیخ رہی ہے؟ رسالہ کہتی ہے اے سید سجاد یہ بتاؤ تمہاری بہن سکینہ بیمار تھی کیا؟ کہ نہیں بیمار نہیں تھی۔ کبھی بھی ایسا سوال کیوں کر رہی ہو؟ کہ اس لیے پوچھ رہی ہو کہ جب میں چاہتی ہوں جب میں چاہتی ہوں سکینہ کا لباس سکینہ کے بدن سے الگ کروں، ارے سکینہ کی چمڑی ادھرنے لگتی ہے۔ آئے میرا مولا سید سجاد کہتا ہے اتنے تازیانے کھائے کہ زخموں میں سرتا بڑھایا۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ زندان میں مر گئی، سکینہ زندان میں رہ گئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب سکینہ اس دنیا سے چلی گئی لیجیے سکینہ کو ایک ننھی سی قبر میں سید سجاد نے رکھا، دو ہاتھ میں مدار ہوئے لا بیمار میری امانت کو واپس کر دے۔ مولا نے گریہ شروع کیا بابا امانت چھوڑ کر گئے تھے، تماچوں کے نشان نہیں تھے، بابا کان کی لبیں زخمی نہیں تھی، بابا پشت پہ تازیانوں کے نشان نہیں تھے۔ عزیزوں 200 سال پہلے کا واقعہ ہے جب سید ابراہیم نے قبر کو کھولا ہے نا پانی آ گیا تھا تو صرف چہرے پہ سے کپڑا ہٹ گیا تھا تو کیا دیکھا کہ سکینہ کے چہرے پر آج بھی نیلے نشان موجود ہے۔ آج سکینہ کا نقصان آج بھی نیلا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد کو رہائی مل گئی۔ جب سید سجاد کو رہائی ملی ہے، اہل حرم کو رہائی ملی ہے، لیجئے کہتے ہیں کہ ماتم شروع ہو گیا۔ شام میں 7 دن تک حسین کا ماتم ہوتا رہا اور جب 7 دن ماتم ہو گیا تو ایک مرتبہ یزید ملعون نے اماریاں بھیجی جو رنگ برنگی اماریاں تھیں۔ اماریوں کے جلوس میں آئے ہو نا، خالی اماریاں دیکھ رہے ہو نا،
ہماری کے نام لکھا ہوا ہے نا، اب روتے جانا، دعا کرتے جانا. میں آخری مراحل میں ہوں. اس روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رنگ برنگی ہماریاں جب جناب زینب نے دیکھی تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں زینب بیٹا سجاد یزید سے کہو ہم یہاں سے آباد نہیں جا رہے ہیں، ہم تو اجڑ کے جا رہے ہیں. یہ رنگ برنگی ہماریاں نہیں بلکہ کالی ہماریاں بھیج دے، کالے پرچم لگے ہوں، کالے پردے لگے ہوں. اللہ اکبر، کالی ہماریاں آ گئی، کالے پرچم آ گئے، کالے پردے لگے ہوئے آ گئے. لیجیے ایک مرتبہ بیویاں پہنچی ہیں خرابہ شام میں، زندان شام میں. اب عزیز سنو گے احساس والو، اولاد والوں میں بھی جانب دیکھو. روایت کہتی ہے ایک ایک بیوی آئی ہے قبر سکینہ پر رخصت کے لیے، اور ہر بیوی نے الگ الگ جملہ کہا. کوئی بیوی بیٹھ کے کہتی ہے بیٹا سکینہ چلو نا، زندان کھل گیا. کسی نے کہا بیٹا چلو نا، اب ہم قیدی نہیں ہیں. کسی نے کہا بیٹا چلو نا، اب کوئی تماچا نہیں مارے گا. کوئی کہتا ہے بیوی چلو نا، تمہیں اب بالوں سے پردہ نہیں کرنا ہے، ہمیں رضائی مل گئی. عزیزو اب ایک بیوی کا جملہ، احساس والو، اولاد والو، بیوی ہاتھ رکھ کے کہتی سکینہ اب جو سفر ہوگا نا اس میں کوئی چھت سے پتھر نہیں مارے گا، جلتی ہوئی لکڑی نہیں مارے گا، کھولتا پانی. اجرکم اللہ. اللہ اللہ کوئی غم نہ دے. خوب غصہ دے رہے ہو، بابا سے بلند غصہ دو. ایسے رویا کرو کہ جیسے ضعیف ماں جوان کے لاشیں پہ روتی ہے. سیدہ زہرا کو تمہاری آوازیں پسند ہے، مولا امام زمان کو تمہاری آوازیں پسند ہے. مولا نے فرمایا ابو بصیر تم روئے نہیں. کہا مولا بلا رومال تر ہو گیا. کہا نہیں ابو بصیر ایسے نہیں روتے، ایسے روتے ہیں کہ جیسے جوان کے لاشیں پہ ضعیف ماں روتی ہے. اب یہاں سے تڑپیے گا اس لیے کہ جملہ ایک ہے لیکن قیامت کا جملہ ہے. روایت کہتی ہے میرا مولا سید سجاد آیا، تعویذ قبر پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا سکینہ روز صبح شام کہتی تھی نا مدینہ 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 مدینہ، چلو نا بہنا، چلو نا بہنا، بہنا چلو. ہمیں رہائی مل گئی، قبر لرزنے لگی، آواز آئی بھیا سجاد خدا تمہیں مدینہ مبارک. جب مدینے جانا صبح تو ہمارا سلام دینا، کہنا اچھا ہوا تو کربلا نہیں آئی، ورنہ تماچے نہیں آتے میرے گوش والے. اجرکم اللہ. بہت رو گے عزیزوں. روایتوں نے عجیب جملے لکھے ہیں. روایتیں کہتی ہیں امام سید سجاد رخصت ہو گئے. جناب زینب نے تمام بیویوں کو سوار کرا دیا، لیکن ایک بیوی ہے کہ جو قبر سے اٹھتی نہیں ہے، جو قبر میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ کہ یہ وہی دل جلی مار رباب ہے کہ جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گودی بھی اجڑ گئی. ارے حضرت رباب سے بھیک مانگو، اے بی بی رباب تجھے علی اصغر کے جلے جھولے کی لکڑیوں کا واسطہ. مانگو مانگو، بھیک مانگو. یہ ہماریاں رکھی ہوئی ہیں، علم سجے ہوئے ہیں ہماریاں ہیں. یہ گہوارہ رکھا ہوا ہے، یہ علم حضرت عباس ہے. بھیک مانگتے جانا. ہاں عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی. کبھی بھی چلیے بھابھی چلیے، بیوی چلیے بھابھی چلیے. کام چاہیے آپ تو مدینہ مبارک ہو، میں مدینہ نہ آؤں گی. اللہ اکبر. کبھی بھی ایسا کیوں کہ میری سکینہ زندان میں اکیلی ہے، میری بچی اکیلی ہے. میری بچی اکیلی ہے. اللہ اکبر. بڑا اصرار کیا. بہرحال روایت کہتی ہے بہت اصرار کی بات بیوی سوار ہوئی. اب عزیزو یہاں سے اللہ تمہیں سلامت رکھے. گھروں کو چھوڑتے ہو نا، گھروں سے رخصت ہوتے ہو نا. ہم بھی گھر سے چھوڑتے ہیں، رخصتی کرتے ہیں. عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے کہ بار بار پلٹ کر وطن کو دیکھتے ہیں. ہوتا ہے نا، ماں گھر پہ ہوتی ہے، باپ گھر پہ خدا حافظی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کچھ مہینے کام کر کے واپس لوٹیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تکتے رہتے ہیں گھر کو. گھر چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے نا. ہاں عزیزو، کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی عظیم چیز ہے،
ہماری دولت ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ, اب عزیزو اس میرے فقرے کو یاد رکھیے گا اور پھر میں روایت پڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے روایت کہتی ہے جناب زینب نے جو 7 دن ماتم کیا تھا شام میں, اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ شام کی عورتوں نے سیاہ لباس پہن لیے تھے اور جناب زینب کو پرسا دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب سب عورتوں نے سنا کہ علی کی بیٹی شام سے جا رہی ہے, بس ایک مرتبہ زینب کی محمل کو آ کے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہا بی بی ہمیں معاف کر دینا, علی کی بیٹی ہمیں معلوم نہیں تھا, رسول اللہ کی بیٹی ہمیں معلوم نہیں تھا, آپ ہمارے وطن میں مہمان ہوئی, ہم سے کوئی خدمت نہیں ہو سکی, ہمیں معاف کر دینا. اللہ اکبر. اور کہتی بی بی اگر کچھ کام ہو تو بتا دیجئے, کچھ خواہش ہو تو بیان کر دیجئے. ایک مرتبہ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا, عورتوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علی کی بیٹی تم سے کچھ نہیں چاہتی, بس اتنا چاہتی ہے جب شب کا سناٹا چھا جائے, اندھیرا چھا جائے, تمہیں گھر کے کام کاج سے فرصت مل جائے, میرے زندان میں آ جانا, زندان میں ایک چھوٹا سا دیا قبر سکینہ میں جلا دینا, میری سکینہ اندھیرے سے وہ ہٹتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو آپ نے وطن کو چھوڑا ہے نا, آپ بھی وطن سے چھوڑ کے نکلتے ہیں نا, بس بہت مختصر کر رہا ہوں مسائل کو. روایت یہ کہتی ہے, میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے, روایت یہ کہتی ہے کہ ہر بی بی ادھر دیکھے میری جانب دیکھے, ہر بی بی جو بھی زندان کو چھوڑ رہی تھی نا, ہر بی بی نے یوں ہی زندان نہیں چھوڑ دیا ہے, بلکہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب تک زندان نظر آتا رہا بی بی صرف زندان کو دیکھتی رہی ہے, زندان کو تکتی رہی ہے. ارے زندان میں کیا ایسا چھوٹ گیا, میں نے تاریخ میں پڑھا ہے حسین نے مدینے کو چھوڑا تو جب تک مدینہ دکھتا رہا حسین مدینے کو دیکھتے رہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے سغرا کھڑی ہوئی اکبر کی محفل کو دیکھتی رہی. ارے جب تک اکبر کی سواری نظر آتی رہی سغرا نے کچھ اور نہیں دیکھا. اللہ اکبر. عزیزو جب تک علم نظر آتا رہا سکینہ نے کسی کو نہیں دیکھا, اور آج جب تک زندان نظر آتا رہا بیویاں صرف زندان کو دیکھتی رہی. ہاں اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم میں کربلا کے. اگر تھوڑا وقت لگ گیا ہو میں بڑی معذرت, بڑی معافی آپ سے چاہتا ہوں, لیکن عزیزوں مصائب کہاں پتا نہیں ہو سکتا. پڑھتے پڑھتے روتے روتے سنتے سنتے آدمی مر جائے تب بھی جو حق کے مصائب ہے نا وہ ادا نہیں کر سکتے. بس آخری مراحل میں ہوں. بیوی کو پرسا دے لیجئے گا, آنکھیں نم کر لیجئے گا. ہاں عزیزو روایتیں کہتی ہیں کہ زینب سید سجاد بیویاں ایک مرتبہ قافلہ چلا اور چلنے کے بعد لیجئے صاحب کربلا کی جانب رواں دما ہوا. جب یہ قافلہ کربلا کی جانب بڑھ رہا تھا تو ادھر کربلا کے میدان میں حسین کی قبر کے سب سے پہلے زائر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری, اب گریے کو نہ روکیے گا, میں پہنچ گیا منزل تک. روایت یہ کہتی ہے قبر حسین کا پہلا زائر